احبار کی کتاب پہ آئیں، اس کا 25واں باب دیکھیں۔ آئیے دیکھیں 25واں باب، اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، اور خداوند نے کوہ سینا پر موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ تو اس کی زمین بھی خداوند کے لیے سبت کو مانے، تو اپنے کھیت کو 6 برس بونا اور اپنے انگورستان کو 6 برس چھانٹنا اور اس کا پھل جمع کرنا، لیکن 7ویں سال زمین کے لیے خاص آرام کا سبت ہو، یہ سبت خداوند کے لیے ہو، اس میں تو نہ اپنے کھیت کو بونا اور نہ اپنے انگورستان کو چھانٹنا اور نہ اپنی خود رو فصل کو کاٹنا اور نہ اپنی بے چھٹی تاکوں کے انگوروں کو توڑنا، یہ زمین کے لیے خاص آرام کا سال ہو، اور زمین کا یہ سبت تیرے اور تیرے غلاموں اور تیری لونڈیوں اور مزدوروں اور ان پردیسیوں کے لیے جو تیرے ساتھ رہتے ہیں تمہاری خوراک کا باعث ہوگا، اور اس کی ساری پیداوار تیرے چوپایوں اور تیرے ملک کے اور جانوروں کے لیے خورش ٹھہرے گی۔ اب یہاں پر ایک بڑا ہی زبردست اصول ہم دیکھتے ہیں جو کہ خدا نے مقرر کیا بنی اسرائیل کے لیے، اور یہ اصول صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا، یہ اصول صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا۔ اس کو ہم بولتے ہیں لا آف دا لینڈ، یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ شریعت کی 3 قسمیں اپیرنٹلی ہمارے پاس ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک لا آف دا لینڈ ہے، یعنی ایسے قوانین جو کہ بنی اسرائیل پر لاگو ہیں صرف اس ملک میں رہتے ہوئے۔ پھر اس کے بعد رسمی شریعت ہے، اور رسمی شریعت سے کیا مراد ہے؟ جس میں کہانت ہے، قربانیاں ہیں، یہ ساری رسمیں ہیں، یہ ساری رسمیں ہیں۔ اور اس کے بعد مورل لا ہے، یعنی اخلاقی شریعت ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یسوع مسیح نے کس شریعت کو پورا کیا تھا؟ رسمی، اور جو لا آف دا لینڈ ہے اس کو خاص طور پر جو رسمی شریعت ہے یہ ختم ہوئی تھی۔ مورل لا تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ جو اخلاقی قوانین ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ ابد تک ہیں، وہ خدا کے دل کو، اس کی شخصیت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ لیکن یہ جو رسمی شریعت ہے اس کا ایک پرپس تھا، ایک مقصد تھا کہ جب تک اصل چیزیں نہیں آ جاتی تب تک یہ قائم رہیں گی، جس طرح کہ کہانت ہے یا قربانیاں ہیں۔ تو جب اصل قربانی ہو گئی، جب ان کا مقصد پورا ہو گیا تو تب رسمی شریعت باقی نہ رہی۔ یہاں پہ جو خوبصورت بات ہے وہ 7ویں کے تعلق سے ہے، اور 7واں پہلے خدا نے سبت کا دن مقرر کیا تھا۔ یعنی سبت کا دن کس لیے تھا؟ ہم نے سیکھا کہ سبت کا دن کنٹمپلیٹ کرنے کے لیے ہے، غور و خوض کرنے کے لیے ہے کہ میں نے خدا کے معاملات میں اور انسان کے معاملات میں کیا کوئی غفلت تو نہیں برتی۔ خدا کی عبادت کرنے کے لیے، اس کی پرستش کرنے کے لیے آپ نے ایک مخصوص شدہ وقت سائیڈ پہ کیا ہے، ایک پورا دن ہے جس میں آپ اور کوئی کام نہیں کریں گے، بلکہ بس آپ اس بات پر غور کریں گے، اپنی زندگی پر غور کریں گے، خدا کی پرستش کریں گے، عبادت کریں گے، اور مکمل دھیان جو ہے وہ آپ کا خدا کی طرف ہوگا۔ خدا نے حکم دیا کہ یہ جو 7واں نمبر ہے یہ زمین کے لیے بھی ہوگا، اور 7ویں سال زمین کو ریسٹ دینے سے مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ 7ویں سال زمین کے نیوٹرینٹس جو ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے، اس میں ڈپلیشن ہو جائے گی، آلدو کہ یہ بھی ایک پرپس تھا کہ زمین کو دوبارہ سے فریش ہونے کا موقع ملے گا، یہ بھی ایک پرپس ہے، لیکن یہ پرائمری مقصد نہیں ہے۔ خدا نے ان کو حکم دیا کہ تم نے 6 سال کاشتکاری کرنی ہے اور 7ویں سال نہیں کرنی، 7ویں سال نہیں کرنی، زمین کو مکمل ریسٹ دینا ہے، زمین کو مکمل طور پر چھوڑ دینا ہے، کچھ نہیں اگانا، کچھ نہیں اگانا۔ اور اس کے ساتھ خدا کا وعدہ کیا تھا؟ خدا کا وعدہ یہ تھا کہ 6 سال میں تم کو اتنی برکت دوں گا جو نہ صرف 6 سال میں چلے گی، 7ویں میں، بلکہ 8ویں، بلکہ خدا نے کہا کہ 9ویں کی فصل آنے تک تم کھاتے رہو گے۔ آگے جا کے ہم پڑھتے ہیں، یعنی وہ 3 سالوں کے لیے کافی ہوگی۔ ویسے تو 2 کے لیے ضروری ہے کہ چلے جو سال ہم کاشت نہیں کر رہے، یعنی 7واں سال، 7ویں سال کے لیے کافی ہو، اور اس کے بعد 8ویں سال کی جب تک فصل نہیں آتی تب تک وہ فصل چلتی رہے۔ لیکن خدا نے کہا میں اتنی برکت دوں گا کہ وہ 7ویں، 8ویں، بلکہ 9ویں سال کی فصل تک تم اس فصل کو کھاتے رہو گے۔ لکھا ہے کہ 3 سال تک تم اس کو کھاتے رہو گے، تو ہمارے پاس وافر ہوگا۔
सो फसल को रेस्ट देना मकसद नहीं है, मकसद खुदा पर भरोसा करना है। मकसद क्या है? खुदा पर भरोसा करना। असल मकसद इस हुक्म का यह है कि मेरी प्रोविजन खुदा की तरफ से है, खुदा मेरा मुहैया करने वाला है, खुदा मेरा प्रोवाइड करने वाला है, खुदा मुझे मुहैया करता है। मेरे पास जो कुछ भी है, मैं जो खाता हूं, जो पीता हूं, जो कुछ मैं रखता हूं, मेरे तमाम एसेट्स, मेरी तमाम इन्वेंट्री, जो भी मेरे पास है, वो सब कुछ किसका है? खुदा का मुहैया किया हुआ है। किसका है? खुदा। असल में जो रूट है इस मकसद, इस हुक्म की, वो ये है कि हम खुदा पर भरोसा करें कि मुझे कौन प्रोवाइड करता है। और ये उसका एक टेस्ट है। ये उसका क्या है? एक टेस्ट है कि आप 7वें साल कुछ नहीं बोएंगे, 6ठे साल में खुदा आपको इतनी बरकत देगा। जैसे इससे पहले भी एक टेस्ट था, खुदा ने जब मन बरसाया तो खुदा ने क्या कहा था कि 7वें दिन तुम मन जमा नहीं करोगे, 6ठे दिन में इतना मन आएगा कि तुम्हारे लिए 2 दिन के लिए काफी होगा। लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंग एक बात बताता हूं कि यहूदी करते क्या था, पता है? वैसे बहुत सियाने लोग ने, ये तो सबको पता ना कि यहूदी बड़े सियाने सारे, वो कोनी सी मनाउंदे बाइबल में। और इसके बाद साले युबली भी आएगा, यानी जुबली ईयर, वो उसको भी नहीं थे मनाते, कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। इसको तो फिर वो किसी ना किसी सेंस में मना लेते। मैं आपको बताता हूं कैसे। कुछ लोग थे जो इसको ट्रू सेंस में मना लेते थे कि वो 7वें साल काश्त नहीं करते थे। कुछ लोग थे वो क्या करते थे कि उनके पास जैसे 7 एकड़ जमीन है, वो हर साल 1 एकड़ नहीं थे बोते, एक अपनी अपनी सेंस लड़ा ली उन्होंने हर साल कितनी बोनी है? 6 एकड़। अगले साल फिर 6, अगले साल फिर 6, और जो इस दफा छोड़ दिया ना, वो अगले साल बोएंगे और कोई और एकड़ छोड़ देंगे। तो 7 सालों बाद उनके दिल को तसल्ली हो जाती थी कि हमारी जमीन ने 1 साल रेस्ट कर लिया है, हमारी सारी जमीन ने 1 साल रेस्ट कर लिया। लेकिन आप ये देखें कि इनके दिल की तो तसल्ली हो जाती है, लेकिन ये खुदा के हुक्म पर अमल करना नहीं है। ये खुदा के हुक्म पर अमल करना नहीं है ट्रू सेंस में, क्योंकि खुदा बेसिकली क्या चाहता है कि ये मुझ पर भरोसा करें कि मैं प्रोवाइड करता हूं। आमीन। कुछ और साइंसदान थे, वो क्या करते थे? वो 7वें साल जमीन बेच देते थे। 6 साल जमीन बोई, 7वें साल जमीन सेल कर दी। और जमीन सेल पता कैसे करते थे? मुआहिदा करते थे कि 1 साल बाद मैं तुम्हें इससे खरीद लूंगा। तो जब वो अब जमीन का मालिक चेंज हो गया, जमीन फिर काश्त की। देखें जी, मैंने तो नहीं की, मैंने तो बेच दी। तो उस जो सेल प्रोसीड्स हैं उसमें से कुछ हिस्सा उसको, यहूदी को भी मिल गया, और उसके दिल की तसल्ली भी हो गई कि मैंने अपना वो क्या उसको बोलते हैं, खुदा के हुक्म को मान लिया। जिस तरह आज भी कोई लोग कोई शराब बेच के भी दायकी देता है, वो चंदे देता है, कोई बुरे काम करके भी, वो क्या करते हैं? बेसिकली दिल की तसल्ली करते हैं। तो दिल की तसल्ली उनके लिए तो हो सकती है, या आप गलत काम करते हैं, गलत कमाई करते हैं, कुछ भी बुरा करते हैं, फिर भी आप डोनेशन देते हैं, चर्च में देते हैं पैसे, तो यह आपके दिल की तसल्ली हो सकती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। इसका फायदा चर्च को, पादरी साहब को हो सकता है, और आपके दिल की तसल्ली हो सकती है, लेकिन इसका कोई अजर नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप गलत तरीके से कमाते हैं तो बेहतर है कि आप पैसे भी ना ही दें। वो इस तरह से करते थे। मैंने शायद एक दफा पहले एक मिसाल सुनाई थी आपको कि किस तरह से लॉ जो है, जो शरीयत है, जो हम कानून हम पे लागू होता है, तो किस तरह से इंसान उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है। एक कन्वर्टेड आलिम है अल्लामा इब्राहिम यूसुफ के नाम से, बड़े अच्छे आलिम थे, तो हाफिज़े कुरान भी थे, बाद में कन्वर्ट हो गए, और बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है, मुआद वगैरह लिखा भी है, और उनके रिकॉर्डेड उर्दू में मैसेजेस भी हैं। तो वो बताते हैं कि मैं एक दफ़ा इंग्लैंड जा रहा था, तो मेरे साथ एक यहूदी बैठा है, तो मुझे लग रहा था कि ये यहूदी है उसके हुलिये से। बिलाखिर मैंने उससे पूछ लिया कि तुम यहूदी हो? कहता हाँ जी यहूदी। तो मैंने उसको कहा यार आज हफ्ता और तुम जहाज पे बैठे सफर कर रहे हो, तो वो हफ्ते को तो सफर नहीं किया जा सकता।
تو کہتا پہلے اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، بعد میں جب میں نے اس کو زیادہ تنگ کیا تو کہتا کہ میں پانی کا سفر کر رہا ہوں۔ تم تو جہاز پہ بیٹھے ہو، پانی کا سفر کیسے کر رہے ہو؟ میرے بہت تنگ کرنے پہ علامہ صاحب لکھتے ہیں وہ بندہ غصے سے اٹھا اور نیچے سے اس نے بوتل نکالی، پانی کی بوتل کے اوپر بیٹھا تھا کہتا یہ دیکھو میں پانی کے اوپر سفر کر رہا ہوں، میں ہوا کا سفر نہیں کر رہا، میں پانی کے اوپر بیٹھا ہوں۔ تو یہ اس طرح کی دل کی تسلیاں ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں کہ جی 7 سال ہر سال تھوڑی تھوڑی زمین چھوڑ دی اور 7 سال پورے ہو گئے۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد اس حکم کا یہ تھا کہ خدا پر بھروسہ کیا جائے کہ میرا پرووائڈر کون ہے؟ خداوند ہے، میرا پرووائڈر خداوند ہے۔ پھر اس سے لکھا آگے، اور تو برسوں کے 7 سبتوں کو یعنی 7 سال گن لینا، اور تیرے حساب سے برسوں کے 7 سبتوں کی مدت کل 49 سال ہوں گے، تب تو 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو بڑا نرسنگا زور سے پھونکوانا، تم کفارے کے روز اپنے سارے ملک میں یہ نرسنگا پھونکوانا، اور تم 50ویں برس کو مقدس جانا، اور تمام ملک میں سب باشندوں کے لیے آزادی کی منادی کرانا، یہ تمہارے لیے یوبلی ہو، اس میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا مالک اور ہر شخص اپنے خاندان میں پھر شامل ہو جائے، اور 50واں برس تمہارے لیے یوبلی ہو، تم اس میں کچھ نہ بونا اور نہ اسے جو اپنے آپ پیدا ہو جائے کاٹنا، اور نہ بے چھٹی تاکوں کا انگور جمع کرنا، کیونکہ وہ سال یوبلی ہوگا، سو وہ تمہارے لیے مقدس ٹھہرے، تم اس کی پیداوار کو کھیت سے لے لے کر کھانا۔ اب یہ دیکھیں سال یوبلی 50ویں سال آئے گا، اور اس میں ڈبل ٹیسٹ ہوگا، ایک تو سبت جو 49th ایئر میں سبت کا سال آ جائے گا، ویسے ہی یعنی 7ویں سال آپ نے کچھ کاشت نہیں کرنا، اور پھر 50ویں سال بھی نہیں کرنا، تو آپ نے 2 سال کچھ کاشت نہیں کرنا۔ یہ ٹیسٹ جو ہے یہ زیادہ بڑا ہے۔ لکھا اس سال یوبلی میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا پھر مالک ہو جائے، اور اگر تو اپنے ہمسائے کے ہاتھ کچھ بیچے یا اپنے ہمسائے سے کچھ خریدے تو تم ایک دوسرے پر اندھیر نہ کرنا۔ یوبلی کے بعد جتنے برس گزرے ہوں ان کے شمار کے موافق تو اپنے ہمسائے سے اسے خریدنا، اور اسے فصل کے برسوں کے شمار کے مطابق، اور وہ اسے فصل کے برسوں کے شمار کے مطابق تیرے ہاتھ بیچے، جتنے زیادہ برس ہوں اتنا ہی زیادہ دام کرنا، اور جتنے کم برس ہوں اتنے ہی اس کی قیمت گھٹانا، کیونکہ برسوں کے شمار کے موافق وہ ان کی فصل تیرے ہاتھ بیچتا ہے۔ اور تم ایک دوسرے پر اندھیر نہ کرنا، بلکہ تو اپنے خدا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ میں خدا ہوں تمہارا خدا ہوں۔ اچھا یہ دیکھیں سال یوبلی کیا ہے؟ سال یوبلی یہ ہے کہ ہر 50واں سال ایک ایسا سال ہوگا جس میں آزادی کی منادی کی جائے گی، اور یہ منادی کس دن ہوگی؟ کفارے کے دن، 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو، یعنی کفارے کے دن آزادی کی منادی کی جائے گی، ہر غلام آزاد ہو جائے گا، ایون کہ وہ غلام بھی آزاد ہو جائے گا جس نے خود اپنے مالک کو کہا ہو کہ میں تیرے پاس سے جانا نہیں چاہتا، وہ غلام تک آزاد ہو جائے گا، لوگوں کی زمینیں واپس ہو جائیں گی، لوگوں کے گھر واپس ہو جائیں گے، سب کچھ ریسٹور کر دیا جائے گا۔ بنی اسرائیل کو خدا نے جو زمین دی تھی وہ ان کو ہمیشہ کے لیے نہیں دی تھی، ان کو کیا کہا تھا کہ تم پردیسی اور مسافر ہو، اور زمین کس کی ہے؟ میری ہے۔ زمین کس کی ہے؟ میری ہے۔ خدا نے کہا کہ زمین میری ہے، تم پردیسی اور مسافر ہو، بلکہ یہ لکھا ہے کہ تم میرے مہمان اور مسافر ہو، بلکہ تم میرے مہمان اور مسافر ہو۔ سال یوبلی یہ بتاتا ہے کہ زمین کا اصل مالک صرف خدا ہے، اور باقی تمام لوگ مسافرانہ طور پر یہاں رہنے آئے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم مسیحیوں کو بھی پطرس کے خط میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہم کیا ہیں؟ پردیسی اور مسافر ہیں۔ ہم اس دنیا میں کیا ہیں؟ پردیسی اور پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہم اس دنیا میں نہیں آئے، بلکہ پردیسی اور مسافر ہیں۔ سو سال یوبلی میں جو کچھ بھی جس کا تھا اس کو ریسٹور کر دیا جاتا تھا، واپس کر دیا جاتا تھا، اور یہ ایک بڑا زبردست اور خوبصورت قانون تھا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کو الگ الگ حصوں میں جائیداد تقسیم کر کے دی گئی، کسی کو ایک حصہ، کسی کو دوسرا، کسی کو تیسرا، کسی کو چوتھا۔ اب غریب سے غریب تر انسان کو بھی سال یوبلی میں یعنی جوبلی ایئر میں اس کی زمین کیا ہوگی؟ واپس ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل زمین کو بیچتے نہیں تھے،
وہ زمین کو بیچتے نہیں تھے بلکہ لیز پہ دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ لیز پہ دیتے تھے. یعنی لکھا ہے کہ جتنے سال یوبلی، اب آپ کو پتا ہے کہ 2050 میں فرض کریں سال یوبلی ہوگا اور آج ہم 2024 میں کھڑے ہیں، تو ہم اگر اس کی قیمت 100 روپے ہے تو تقریباً 50 لیں گے، کیونکہ ہم 24 سال گزار چکے. اب مزید 26 سال زمین کسی کے پاس رہے گی اور پھر 50 میں میرے خاندان کے پاس واپس آ جائے گی. اسی طرح اگر سال یوبلی میں 5 سال باقی ہیں اور مقرر تھا کہ یہ سال جو ہے وہ سال یوبلی ہوں گے، اگر تو سال یوبلی میں اب 49 ایئرز باقی ہیں تو پھر زمین کی قیمت زیادہ ہوگی. اور اگر اس میں بالکل 5 سال باقی ہیں، جیسے میں نے کہا کہ 2050 میں اگر سال یوبلی اور 2045 میں ہم کچھ بیچتے ہیں تو اس کی قیمت کم ہوگی، کیونکہ اس کے لیے پیریڈ چھوٹا ہے. سو بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی زمین کو لیز پر دیتے تھے، بیچتے نہیں تھے. اس میں ایک دو چیزیں ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں کہ اگر تو فصیلدار شہر میں کسی کا گھر ہوتا تو 1 سال ہوتا تھا بیچنے والے کے پاس کہ وہ اسے چھڑا لے یا اس کا کوئی رشتہ دار اسے چھڑا لے. اب یہ چھڑانے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ زمین کو چھڑانے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کوئی آپ کا رشتہ دار غریب ہو گیا اور اب وہ اس قابل نہیں رہا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ اپنی زمین بیچ دیتا ہے ضرورت کے تحت. تو کوئی اور اس کا امیر رشتہ دار ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تیرے لیے تیری زمین کو کیا کرتا ہوں؟ چھڑا دیتا ہوں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ زمین بیچ دے اور جو قریبی رشتہ دار ہے وہ اس زمین کو چھڑا لے، جس طرح کہ روت کے کیس میں بھی ہم دیکھتے ہیں. بوئز تھا، لیکن بوئز کنزمین ریڈیمر اس کو بولتے تھے. بوئز سے اور بھی ایک قریبی رشتہ دار تھا. خیر، وہ اس رشتہ دار کے پاس حق ہوتا تھا کہ وہ زمین کو اس کے لیے چھڑا سکتا ہے. لیکن اگر گھر فصیلدار شہر کے اندر ہے تو صرف 1 سال ہے اس کے پاس. 1 سال میں وہ اپنا گھر چھڑا لے تو چھڑا لے، ورنہ دوبارہ اس کے بعد اس کے پاس یہ موقع نہیں رہے گا. لیکن اگر گھر ہو یا زمین ہو، اگر وہ فصیلدار شہر کے اندر گھر نہیں ہے تو تمام کیسز میں وہ کبھی بھی اپنی زمین کو چھڑا سکتا ہے. خود صاحب حیثیت ہو جائے پیسے دے کے، باقی برسوں کے حساب سے پیسے دے کے چھڑا سکتا ہے. کوئی اس کو یہ نہیں کہے گا کہ نہیں اب میں تمہیں زمین واپس نہیں کروں گا. وہ دام جتنا بنتا ہے اتنا لوٹا کے زمین واپس لے سکتا ہے. یا اس کا کوئی رشتہ دار اس کی جگہ چھڑا دے تب بھی وہ چھڑایا جا سکتا تھا. اور اس چھڑانے کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں تو کلام مقدس میں 3 باتیں ہیں، 3 چھڑانے والے ہم دیکھتے ہیں. ایک تو غلامی سے رہائی. ایک تو کیا ہے؟ غلامی سے رہائی. یعنی کوئی اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے غلام ہونے کے لیے تو اس کا کوئی رشتہ دار اس کو چھڑا سکتا تھا. پھر میراث کی واپسی، یعنی کوئی اتنا غریب ہو گیا کہ وہ خود کو تو نہیں بیچ رہا لیکن اپنی جائیداد کو بیچ رہا ہے تو کوئی اس کی جگہ اس کو چھڑا سکتا ہے. اور تیسرا ہے خون کا بدلہ. یعنی اگر آپ کے جس کسی کو قتل کیا گیا ہے یا جس کسی کا خون کیا گیا ہے، اس کا سب سے قریبی رشتہ دار جو ہے وہ اس خون کا بدلہ تھرو پراپر چینل ڈیمانڈ کر سکتا ہے. سو یسوع مسیح کی شخصیت میں، یسوع مسیح کی ذات میں ہم یہ تینوں باتیں پوری ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارا چھڑانے والا ہے، ہمیں غلامی سے بچانے والا ہے، ہماری میراث کو جو کہ کھو گئی واپس دلوانے والا ہے، اور ہمارے خون کا بدلہ بھی. خون کس سینس میں ہے؟ یہ ابلیس ہے جو کہ ہمیں مارنا چاہتا ہے، لینے والا ہے. یسوع نے یہ تینوں کام جو ہیں وہ ہمارے لیے کیے ہیں. اب اس سے آگے دیکھیں، یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا یہ 20ویں آیت میں لکھی ہے. اور اگر تم کو خیال ہو کہ ہم 7ویں برس کیا کھائیں گے، کیونکہ دیکھو ہم کو نہ تو بونا ہے اور نہ اپنی پیداوار کو جمع کرنا ہے، تو میں 6 ہی برس ایسی برکت تم پر نازل کروں گا کہ 3 سال کے لیے کافی غلہ پیدا ہو جائے گا. اور 8ویں برس پھر جوتنا، بونا اور پچھلا غلہ کھاتے رہنا، بلکہ جب تک 9ویں سال کے لیے بوئے ہوئے کی فصل نہ کاٹ لو اس وقت تک وہی پچھلا غلہ کھاتے رہو گے.
35वीं आयत पे आए। 35वीं आयत में लिखा है, और अगर तेरा कोई भाई मुफलिस हो जाए और तेरे सामने तंगदस्त हो तो तू उसे संभालना, और परदेसी और मुसाफिर की तरह तेरे साथ रहे। तू उससे सूद या नफा मत लेना, बल्कि अपने खुदा का खौफ रखना, ताकि तेरा भाई तेरे साथ जिंदगी बसर कर सके। तू अपना रुपया उसे सूद पर मत देना, और अपना खाना भी उसे नफा के ख्याल से ना देना। मैं खुदाऊं तुम्हारा खुदा हूं, जो तुमको इसीलिए मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया कि मुल्क कनान तुमको दूं और तुम्हारा खुदा ठहरूं। अब यहां पर देखिए एक बड़ी जबरदस्त गरीबों के ताल्लुक से बात लिखी है, गरीबों की मदद करने के ताल्लुक से बात लिखी है, और यह बात यीशु मसीह ने लूका की इंजील के 6 बाब की 34वीं आयत में दोहराई है। लिखा है, अगर तुम इन्हीं को कर्ज दो, उन्हीं को कर्ज दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद रखते हो, तो तुम्हारा क्या एहसान है। गुनहगार भी गुनहगारों को कर्ज देते हैं ताकि पूरा वसूल कर लें, ताकि पूरा वसूल कर लें। देखिए, ये खुदा के अब्दी कानून का हिस्सा है। जिस तरह खुदा सबकी मदद करता है, वो एक्सपेक्ट करता है कि हम भी दूसरों की क्या करें, मदद करें। सिर्फ उन्हीं की नहीं जो आपको रिटर्न में कुछ दे सकते हैं, बल्कि उनकी भी जो आपको कुछ भी रिटर्न में दे नहीं सकते। ये खुदा के नजदीक शुरू ही से बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है कि गरीबों की मदद की जाए। थ्रू आउट द बाइबल आपको यह बात मिलेगी कि खुदा चाहता है कि हम गरीबों की मदद करें, और किस सेंस में करें, वापस ना मिलने की उम्मीद पर, वापस ना मिलने की उम्मीद पर। लेकिन आप देखें कि दुनिया का जो सिस्टम है वो इससे बिल्कुल उलट है। दुनिया का सिस्टम इससे बिल्कुल उलट है। जिस तरह बैंक किसी को पैसे नहीं देते जब तक वो पूरा मेक श्योर नहीं कर लेते कि ये वापस करेगा, ऐसा ही है। इसी तरह हम भी किसी को नहीं देते जब तक हमें पता हो कि ये वापस करेगा। पैसे लोग नहीं देते, किसी की मदद नहीं करते जब तक उनको मेक श्योर ना हो जाए कि ये हमें वापस मिल जाएंगे। बल्कि जिथे सानू पता है ना इत्थे वापस नहीं लभने, तो लोग पहले कह देने नहीं इत्थे नहीं लभने, इत्थे नहीं देने असी। तो अगर आप एक आधे मिनट के लिए सेल्फ असेसमेंट करें कि 2024 में कितने महीने गुजर गए, 5.5, तकरीबन 5.5 महीने 2024 के गुजर चुके हैं। तो आपने कितने पैसे अपनी इनकम में से परसेंटेज वाइज गरीबों को दिए ना मिलने की उम्मीद पर। अब गरीबां च चर्च नहीं पाना तुसी, ना पादरी पाने। समझो कि यार पादरियां दिते सी, एवेंजलिस्ट आया सी उन्होंने दिते सी, एक बंदा घर दवा करना आया सी उन्होंने दिते सी, ये वाले नहीं। तो अगर तो किसी की परसेंटेज बहुत हाई आती है ना, तो वो फिर मैनू मैसेज करे यार। देखें आप, मतलब एक सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, करनी चाहिए इंसान को, ये असेसमेंट करनी चाहिए कि यार 5.5 महीने हो गए, तो मैं जरा देखूं तो सही कि मैंने 5.5 महीने में 5.5 लाख कमाया या 10 लाख कमाया या 50,000 कमाया, चंदा निकाल दिया और भाई बहन निकाल दिए, वो तो गरीबों की मदद नहीं है, खैर उन्होंने भी ना पा लेना। जो मेरे रिश्तेदार नहीं है या इन सगे खून वाले रिश्ते नहीं है, चले दूर के रिश्ते आप डाल लें, तो कितने ऐसे लोग हैं जिनकी मैंने मदद की और वो मेरी इनकम का कितने परसेंट थी। एक आप असेसमेंट जरूर करें, और अगर आपका जवाब 0 आता है, जो कि बहुत सारे लोगों का आएगा, तो ये बड़े अफसोस की बात है। क्योंकि आप खुदा का दिल देखें, खुदा क्या चाहता है कि हम दूसरों की मदद करें, और विदाउट एक्सपेक्टिंग रिटर्न फ्रॉम देम, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न फ्रॉम देम। ये एटीट्यूड हमारा है ही नहीं, मसीही होते हुए भी हमारा ये एटीट्यूड नहीं है। हमारा एटीट्यूड क्या है कि अगर मैंने 50,000 पादरी साहब को भी दे दिया ना चंदे के तौर पे, हालांकि मैंने उनको नहीं दिया, मैंने किसको दिया है, खुदा को दिया। अगर मैंने चर्च में भी 50,000 दे दिया है, तो मैं फिर भी एक्सपेक्ट करूंगा कि अब पादरी मेरे घर भी आए, मेरे ना चंगे तरीके ना गल भी करे, मेरा फोन भी चुके, तो जे नहीं चुक सकिया तो वापस बैक कॉल करे, मेरे हर सवाल का जवाब भी दे। आप इतनी एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, जो ज्यादा चंदा देते हैं उनको पता है, उनकी होती हैं।
اور نہیں ایکسپیکٹیشن پوری اترتی تو وہ چندہ نہیں دیتے نیکسٹ ٹائم. تو پادری نو بھی پتا ہے اس گل کا, وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ چلو یار میں پورا اترتا ہی رہوں. یہ باتیں حقیقت پر مبنی ہیں جو کہ ویسے تو قابل افسوس ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن شریعت میں اور بعد میں نئے عہد میں بھی خدا بار بار اس بات پر زور دیتا ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کریں, غریبوں کی مدد کریں, وہاں پر ضرور دیں جہاں پر آپ کو واپس ملنے کی امید نہیں ہے, واپس ملنے کی امید نہیں ہے. اور ایک بات میں ضرور اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ جب آپ غریبوں کو دینے کی بات کرتے ہیں تو جو پروفیشنل بھکاری ہیں ان کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. جو 50 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی سگنل پہ کھڑا ہو کے مانگ سکتا ہے وہ ایک پروفیشنل بھکاری ہوتا ہے. مطلب عام طور پہ عام بندہ وہاں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا, لیکن وہ اتنی گرمی میں کھڑا ہو کے مانگ بھی لیتا ہے, سارا دن گزار بھی لیتا ہے. وہ لوگ کام نہیں کرتے, اور اب تو بہت سارے لوگ ایکسپوز کر چکے ہیں ایسے لوگوں کو. تو آپ نے پروفیشنل لوگوں کی مدد نہیں کرنی. جو آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھ سکتے ہیں, آپ آس پاس دیکھ سکتے ہیں, کسی کے بچے کی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, کسی کی تعلیم کا مسئلہ ہے, ہیلتھ کا مسئلہ ہے, کوئی بھی ایشو ہے تو آپ ان کی ضرور مدد کریں, ضرور مدد کریں. ان کو بالکل بھی تنہا نہ چھوڑیں, بالکل بھی اکیلا نہ چھوڑیں. یسوع مسیح نے خود بھی یہ مثال دی تھی کہ میں تمہارے پاس آیا اور تم نے میرا نہ حال پوچھا, نہ میری تیمارداری کی, نہ مجھے کپڑے پہنائے. اگر کسی کے ساتھ بھی کیا تو یہ میرے ساتھ کیا. تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے. آئیے 26ویں باب پہ آتے ہیں. ایک چھوٹا سا پوائنٹ اس میں رہ گیا, وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سال یوبلی میں کفارے کے دن اس بات کا اعلان کیا جاتا تھا کہ اب سب چیزیں ریسٹور کی جا رہی ہیں, اور جب تک کفارہ نہیں ہوتا تب تک آزادی کا اعلان بھی نہیں ہوتا. اور آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ کہا جاتا ہے کہ جب یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیا ہے تو ناصرت میں جس حوالے کو یسایہ نبی کی کتاب سے پڑھا وہ 61 باب میں ہے, اور وہاں پر بھی آزادی کا اعلان ہے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جس سال یسوع مسیح نے خدمت کا آغاز کیا وہ سال یوبلی تھا. وہ کیا تھا؟ سال یوبلی تھا, یعنی جوبلی ایئر تھا. لیکن فیکٹ سے یہ بات بہت مشکل ہے پتہ چلانا کہ بنی اسرائیل نے کبھی اس کو ٹرو سینس میں منایا تھا, کیونکہ آپ کو غلام آزاد کرنے ہیں, آپ کو زمینیں واپس کرنی ہیں, اور آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے اس سال میں, تو وہ نہیں تھے مناتے اس کو. اور آگے 26واں اگر باب دیکھیں نا تو یہاں پہ اس کی ہیڈنگ ہے فرمانبرداری کے لیے برکات اور نافرمانی کی سزا. خدا نے بہت سارے قوانین دیے اور کہا کہ اگر وہ فرمانبرداری کریں گے, اگر وہ دل سے ان قوانین پر عمل کریں گے تو ان کو کیا ملے گی؟ برکت ملے گی. اور اگر وہ فرمانبرداری نہیں کریں گے تو کیا ملے گی؟ سزا ملے گی. کیا ملے گی؟ سزا ملے گی. اور جو فرمانبرداری کے لیے برکات ہیں ان سے ڈبل حصہ ہے لعنتوں کا یا سزاؤں کا. جو لعنتوں اور سزاؤں کا ذکر ہے وہ ان سے ڈبل ہے. میں آپ کو ایک سمری کے طور پہ برکات اور لعنتوں کے بارے میں بتاتا ہوں. 4، 5 اور 10 آیت میں زرخیز زمین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کی زمین زرخیز ہوگی اگر وہ خدا کے حکموں پر عمل کریں گے. وہ امن میں رہیں گے, یعنی پیس ہوگا ان کی زندگی میں, پیس یا امن اور سلامتی ہوگی. پھر 6 آیت میں ڈرانے والے جانور نہیں ہوں گے, یعنی خوف نہیں ہوگا. پھر 6 آیت میں تلوار نہیں ہوگی. 7 آیت میں ہے دشمنوں پر فتح پائیں گے. اور 9 آیت میں ہے خدا کی خاص نظر عنایت ان پر ہوگی. پھر 16، 19، 20 اور 26 آیت میں زمین اپنا حاصل نہیں دے گی اگر وہ خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے. 33 آیت کے مطابق وہ امن میں نہیں رہیں گے بلکہ غیر قوموں سے اسیر کیے جائیں گے, اور یہ اسیر کیے گئے. 22 آیت میں جانور ان کو پھاڑ کھائیں گے. پھر 25 آیت میں ہے
तलवार बदला लेगी। और 17वीं और 25वीं आयत के मुताबिक वो दुश्मनों से शिकस्त खाएंगे, और 17वीं आयत के मुताबिक उन पर खुदा की नजर इनायत नहीं होगी, खुदा की नजर इनायत नहीं होगी। अगर आप वैसे ये सारे चैप्टर को आप जरूर पढ़िएगा। मैं नए अहद से आपको बताता हूं, गलतियों के खत के 6 बाब की 7वीं आयत में लिखा है, फरेब न खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्या करेगा? वही काटेगा। देखिए, अगर तो आप खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं तो आप इन बरक़ात को अपनी जिंदगी में जरूर देखेंगे, जरूर पाएंगे। जो लोग भी, ये बाइबल मुकद्दस इस बात की तालीम नहीं देती कि आपके अमाल की वजह से आपको कोई बरकत मिलेगी, लेकिन जो लोग, या निजात मिलेगी, लेकिन जो लोग निजात पाने के बाद एक रास्तबाज जिंदगी गुजारते हैं, उसके पहले तो वो गुजार ही नहीं सकते, उससे पहले तो वो गुजार ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास रास्तबाज जिंदगी गुजारने की कैपेसिटी ही नहीं है। लेकिन जो लोग निजात पाने के बाद रास्तबाजी की जिंदगी गुजारते हैं, मेहनत करते हैं, दीनदारी के लिए रियाजत करते हैं, उसके हुक्मों पर अमल करने की कोशिश करते हैं, वो तमाम बरकत अपनी जिंदगी में जरूर पाएंगे। लिखा है कलाम मुकद्दस में कि तुम उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, बादशाही की, और ये सब चीजें भी तुम्हें दे दी जाएंगी, मिल जाएंगी, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो नए अहद में भी हम इस तालीम को पाते हैं कि जो लोग उसके हुक्मों पर अमल करने की कोशिश करते हैं, खुदा उनको बरकत देता है। और यह बरकत सिर्फ यीशु मसीह में है, उसके अलावा नहीं है। आप ये सोचे कि मैं बड़ी नेकियां करता हूं, मैं बड़े अच्छे काम करता हूं, बड़े अच्छे अमाल करता हूं, तो आप अच्छे अमाल कर ही नहीं सकते खुदा यीशु मसीह के बगैर। निजात के बगैर आप अच्छे अमाल नहीं कर सकते। 26वां 27वां बाब आप जरूर देखिएगा।